امام الانبیاء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں انبیاء کرام کا امام و خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری سے قبل پوری دنیا کے اندر جو سب سے پسا ہوا طبقہ تھا وہ غلاموں کا طبقہ تھا۔ غلام کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں تھی، بلکہ جانوروں سے بدتر غلام سمجھے جاتے تھے۔ غلام اپنے آقا کا جوتا بغیر اذن کے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو بگڑا ہوا آقا غلام کو اس بات پر بھی سزا دینا چاہتا تو اس کو یہ حق حاصل تھا۔ غلام لاکھ کہے کہ میں نے جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں اس لیے رکھا ہے کہ دھوپ میں خراب ہو رہا تھا، لیکن آقا اس کی اس دلیل کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھا، اس لیے کہ غلام کے نہ کوئی حق ہیں اور نہ اسے صاحب بصیرت سمجھا جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام آقا سے اتنا حق بھی رکھنے کا روادار نہیں تھا۔ اس کی ذلت، اس کی پستی، اس کی زبوں حالی، اس کی رسوائی کی کہانیاں تاریخ میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ تو میرے حضور تشریف لائے، غلاموں کی آزادی کا مجدہ جاں فضا ملا۔ آپ جانتے ہیں حضور جب پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر سویبہ نامی لونڈی نے اپنے آقا ابو لہب کو جا کے خوشخبری دی کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔
تو اس نے خوشی سے انگلی کے اشارے سے اسے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ اب سویبہ آزاد ہو گئی اور ابو لہب کو اس کے فوائد بھی پہنچے، یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن میں یہاں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ حضور دنیا پر تشریف لائے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، دنیا کو آزادی ملنے لگی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو ہمیں شریعت دی اس میں روزہ توڑنے کے کفارے میں غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، قسم توڑنے کے کفارے میں غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، ہمیں کفارہ زہار میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، ہمیں اور بھی مواقع پر غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ بلکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص غلام آزاد کرے، اللہ غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اس کے نتیجے کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا رواج پیدا ہوا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 67 غلام آزاد کیے ہیں اپنی زندگی میں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 غلام آزاد کیے، حکیم بن حزام نے 100 غلام آزاد کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر 30,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ تو اس طرح غلاموں کی آزادی کا رواج پیدا ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ جب تک غلام موجود رہے تو ان کی خوراک، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان سے ان کی استطاعت اور طاقت کے مطابق کام لینا، اور ان کو جو خود پہنتے ہو، جو خود کھاتے ہو، جو خود پیتے ہو، اس طرح کھلانا، اس طرح پلانا، اس طرح ان کو پہنانا، اس کی ترغیب دی۔ بلکہ میرے حضور نے آخری وصیت جو اپنی امت کے نام کی، وصال سے چند ساعتیں قبل حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا: الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور جو تمہاری ملک غلام اور باندیاں ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے نہ صرف غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، نہ صرف غلاموں کے حقوق متعین کیے، غلاموں کو حضور علیہ السلام نے عزت نفس دی اور انہیں غلام کہنے سے، عبد کہنے سے منع کیا۔ انہیں بھائی کہو، انہیں دوست کہو، اور ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جانب سے حضور کی ملک میں آئے، انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے پیش کر دیا، تو یہ غلام بھی حضور کی ملک میں آئے۔ ان کے والد گرامی کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے ان کے پاس ہیں، تو وہ وہاں سے اپنے ملک سے سفر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس مکہ المکرمہ میں پہنچے۔ حضور سے مل کے کہا کہ میرا بیٹا آپ کا غلام ہے، آپ جتنی قیمت لینا چاہیں قیمت وصول کر لیں اور میرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے کو اختیار دے دیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی قیمت وصول نہیں کروں گا، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو تمہیں اصرار نہیں ہوگا۔ اس نے کہا مجھے یہ منظور ہے۔ باپ کو یہ گمان تھا کہ بیٹا جب باپ کی صورت دیکھے گا تو میرے ساتھ جانے کے لیے کیوں آمادہ ہوگا۔ اپنے وطن مالوف، اپنی ماں، اپنی بہنوں اور اپنے اقربا، اس بستی، اس شہر، اس قریہ، اس گاؤں میں جانے کے لیے کیوں بے چین نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ حضور علیہ السلام نے بلایا حضرت زید بن حارثہ کو، تو انہوں نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو کہا ابا جان، جب دل اداس ہو جائے تو مجھے ملنے کے لیے آ جایا کرو، میں تو مر کے بھی یہ چوکھٹ نہیں چھوڑوں گا، یہ دہلیز تو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت زید کو اپنی آغوش محبت میں لیتے ہوئے فرمایا
کہ زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے۔ باپ نے جب یہ شفقت امٹتی ہوئی دیکھی تو کہا کہ اب میں مطمئن ہو کے جا رہا ہوں کہ میرے بیٹے کو یہاں محبت اور الفت نصیب ہو رہی ہے اور پیار مل رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو حسن سلوک کیا، جو محبت دی، آپ نے ابھی سنا کہ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے برساتا کہ تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تیری اوقات تبدیل ہو رہی ہے، تو بھول گیا ہے کہ میں کون ہوں اور تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں ہے۔ جو غلام آقا کا جوتا بغیر اذن کے چھو نہ سکے، دو جہاں کا امام جب معراج پہ جلوہ گر ہوتے ہیں تو واپس تشریف فرما ہوئے تو حضور نے فرمایا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو غلام آقا کا جوتا بغیر اذن کے چھو نہ سکے اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ اور اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے وصال کے بعد شہر مدینہ چھوڑ جاتے ہیں، چونکہ اس شہر میں جب وہ اذان دیا کرتے تھے رخ محبوب سامنے ہوتا تھا۔ اقبال کہتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اب جب رخ محبوب نگاہوں سے اجل ہو گیا تو حضرت بلال کا اس شہر نور میں دل نہیں لگتا۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے مجھے لوجہ اللہ آزاد کیا تھا نا؟ انہوں نے کہا بالکل۔ تو کہا کہ آپ مجھے اب پابند نہیں کر سکتے یہاں رکھنے کے، آپ مجھے یہاں رکھنے کے لیے پابند نہیں کر سکتے، اور آپ شام چلے گئے، داریہ میں سکونت اختیار کی۔ ایک مرتبہ حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما حاذل الجفۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے ہو۔ ابن عساکر نے لکھا پھر دن رات سفر کرتے ہوئے مدینہ المنورہ پہنچے، اور جو ہی اس شہر نور میں پہنچے تو امیر المومنین مسجد نبوی سے نکل کر کے حضرت بلال کا استقبال کرتے ہیں اور کالے رنگ کا ہاتھ چومتے ہیں اور کہتے ہیں یا بلال انت سیدنا و مولانا، بلال تو میرا آقا بھی ہے، تو میرا مولا بھی ہے۔ جو غلام آقا کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، امیر المومنین کھڑا ہو کے اس کا استقبال کر رہا ہے، پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور عزتوں کی اس مسند پہ بٹھایا کہ زمانہ اشش کر اٹھا۔ فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کا ردیف حضور کا نواسہ نہیں تھا، کسی قریشی سردار کا بیٹا نہیں تھا، کسی انصاری سردار کا فرزند نہیں تھا۔ تاریخ پڑھیں، اس فتح کے دن حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ جس کو سوار کیا تھا وہ غلام زادہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک غلام کو اپنے ساتھ سوار کیا اور دوسرے غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا کہ بلال یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھو، گویا دنیا کو بتایا کہ محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آیا ہے، جو پست اور گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچانے آیا ہے۔ تو آج غلام دنیا کے اوپر اس روپ کے اندر موجود نہیں، غلامی ختم ہو گئی۔ یہ عطا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اس لیے جب موسم میلاد آتا ہے تو حضور علیہ السلام کے احسانات جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان میں اس احسان کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو آج دنیا غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوتی۔ کبھی آپ نے منڈی مویشیاں میں دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے منہ کھول کے دیکھا جاتا ہے اس کے دانت کتنے ہیں تاکہ اس کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکے، اور اس کی کمر پہ بوجھ رکھ کر کے بوجھ لاد کر کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ یہی انسان کے ساتھ ہوتا تھا۔ دنیا کی منڈیوں میں انسان بکتے تھے، انسان کو عزت دی، توقیر دی، احترام دیا تو یہ آمنہ کے لال نے دیا ہے، یہ میلاد والے رسول نے دیا ہے۔ اس لیے ہم دم دم نام حضور کا پکاریں گے، اٹھیں گے تو نام حضور کا لیں گے، بیٹھیں گے تو نام حضور کا لیں گے۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں کی نظر میں جارج برنارڈ شاہ، میرا یقین ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کو جدید دنیا کی مطلق العنان حکومت سونپ دی جائے تو وہ اس دنیا کے مسائل اس طرح سے حل کرے گا کہ دنیا حقیقی مسرتوں اور راحتوں سے بھر جائے گی۔
میں نے انہیں پڑھا ہے، وہ کسی بھی طرح کے مکر و فریب سے کوسوں دور ہیں، انہیں بجا طور پر انسانیت کا نجات دہندہ کہا جا سکتا ہے۔ میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ یورپ کے لیے آنے والے کل میں اتنا ہی قابل قبول ہوگا کہ جتنا آج قابل قبول بننے لگا ہے۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے